السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 15 شعبان کون سی تاریخ میں پڑ رہی ہے، جیسے کہ 2024 چل رہی ہے اور فروری کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو دیکھیے فروری کی تاریخ کے اعتبار سے 15 شعبان 26 فروری کو آ رہی ہے۔ 26 فروری دن پیر کا، یعنی دن پیر کا ہوگا تو وہ 15 شعبان ہی تاریخ ہوگی۔ تو 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے گا، یعنی آنے والا پیر، یہ جو پیر آ رہا ہے اس کا روزہ رکھا جائے گا۔ تو اسی کو لوگ شب برات کا روزہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ شب برات یہ والی رات کب آ رہی ہے، تو دیکھیے پیر کی رات، یہ جو اب پیر آئے گا اس پیر کی جو رات پڑے گی اسی کو شب برات کہتے ہیں۔ اسی رات میں یعنی پیر کی رات میں عبادت کی جائے گی، قیام کیا جائے گا، یعنی خوب جاگ کر خوب عبادتیں کی جائیں گی، اور اسی کو شب برات کہتے ہیں۔ اب اس کی کچھ خاصیتیں ہیں، کچھ خصوصیات یہ ہیں کہ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی دن ڈوبنے کے وقت سے ہی لے کر آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے۔ آنے والی پیر کی رات کا یہ معاملہ ہے، اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے اور اس کو میں بخش دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے اس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو مصیبت زدہ ہو تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یعنی یہ اعلان دن ڈوبنے سے اور فجر تک ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ جو جاگیں گے، جو عبادتیں کریں گے، اللہ سے جو دعائیں کریں گے، کسی بھی حال میں دعائیں کریں، کیسی دعائیں کریں اپنی دنیا اور آخرت کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کوئی میرا بندہ ہے، کوئی میرا بندہ ہے مصیبت زدہ، کوئی پریشان، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کو پکارتے ہوں گے اس رات میں، اللہ تعالیٰ تو خود ان کے لیے ارشاد فرما رہا ہے۔ تو جو اللہ کو پکاریں گے اس رات میں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، ان کی دعاؤں کو قبول فرما کے ان کا ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا۔ تو لہذا آپ حضرات آنے والی پیر کی رات کو جاگیں، عبادت کریں، دعائیں مانگیں، نفل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اور صبح کا روزہ رکھیں پیر کے دن کا۔ اب تیسری بات اس میں یہ ہے کہ بھئی شب برات کی رات جو آتی ہے تو اس رات میں کتنی رکعتیں نماز نفل ادا کریں۔ تو دیکھیے آپ حضرات کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، جو بھی آپ کی جیسی آپ کی ہمت ہو۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کم از کم 8 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ 6 رکعت تو پڑھیں ہی پڑھیں، 2 کر کے پڑھیں۔ نفل پڑھیں گے تو نیت میں ایک یہ رکھنا ہے کہ یہ 2 رکعت جو میں پڑھ رہا ہوں اپنی عمر کو بڑھانے کے لیے، یعنی عمر جو ہے اپنی لمبی کرنے کے لیے نیت یہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہماری عمر لمبی فرما دے، عمر دراز کر دے۔ 2 رکعت یہ نیت کر کے پڑھیں، اور 2 رکعت پھر جو آپ پڑھیں تو یہ نیت رکھیں کہ رزق میں برکت کے لیے، یعنی جو ہم رزق کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں، تو اللہ اس میں برکت فرما دے۔ تو اس نیت سے 2 رکعت نماز اور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پھر 2 رکعت نماز نفل اور پڑھیں، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ہو گئی آپ کی 6 رکعت، 2 رکعت کر کے، یعنی پہلی جو ہے آپ کو اپنی عمر بڑھانے کے لیے، عمر لمبی کے لیے، اور دوسری جو ہے رزق میں برکت کے لیے، تیسری بخشش کے لیے، اور 2 رکعت نماز نفل اور ادا کریں۔ اس کی نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، ایمان ہمارا سلامت ہو۔ تو آپ کو یہ 8 رکعت نماز پڑھنا ہے، کم از کم 6 رکعت تو پڑھنی ہے۔ 6 رکعت نماز نفل ادا کریں شب برات میں، اور 2 اور پڑھ لیں ایمان کے ساتھ خاتمے کے لیے۔ یہ ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو روزہ رکھا جائے گا اس روزے کے بارے میں کیا حکم ہے 15 شعبان کا۔ دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، یعنی رات کو جاگ کر قیام کرو، عبادت کرو، دعائیں مانگو، اور صبح کا روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ اب ظاہر ہے جس بات کا حکم اللہ کے رسول نے فرما دیا ہو، اب اس بات میں، اس کام میں ثواب پوچھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا جو اللہ کے رسول فرما دے۔ تو لہذا اس روزے کا حکم اللہ کے رسول نے فرمایا،
تو آپ تمامی حضرات جو ہے آنے والے پیر کو روزہ رکھیں، 26 فروری کا جو ہے روزہ رکھیں اور پیر ہی کی رات میں جاگ کر عبادت کریں، اور شب برات اسی رات کو کہتے ہیں، لہذا اس رات میں جاگ کر عبادت کریں، نفل پڑھیں، کم از کم 6 رکعت نماز ضرور پڑھیں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔